ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ماہ اذا، ماہ محرم، موسم اذا اپنے شباب پہ ہے۔ ہم کربلا والوں کا ذکر کر رہے ہیں اور کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس پیشکش میں ہم ذکر کریں گے، بات کریں گے صبر کے سلسلے سے۔ قرآن مجید میں صبر پر خاص زور دیا گیا ہے۔ صبر پر قرآن میں بھی بہت سی آیات موجود ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث بھی۔ صبر کے لیے کبھی قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور حضرت علی علیہ السلام بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی زمانہ کیوں نہ لگ جائے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت کو زیادہ کرتا ہے اور صبر سے کام لینا مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ صبر امتحان اور بلا کی زینت ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام یعنی علی ابن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہے جیسا جسم کے لیے سر۔ جس کے پاس صبر نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صبر کے معنی کیا ہیں؟ کیا صبر کے معنی ظلم کے آگے سر کو جھکا دینا، گھٹنے ٹیک دینا؟ کیا صبر کے معنی ہیں ظالم کے مقابلے میں فریاد نہ کرنا؟ کیا صبر کے معنی ہیں احساس شکست پیدا ہو جانا؟ اگر یہی معنی صبر کے ہیں تو پھر آخر جناب موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل سے صبر کرنے کی تاکید کیوں نہ کی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں اسی صبر کو اختیار کیوں نہ کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ صبر کے معنی ظلم کے سامنے سر جھکا دینا نہیں ہے، بلکہ صبر موقع اور محل کے لحاظ سے بدل جاتا ہے۔ کہیں یہی صبر آگ ہے تو کہیں پانی، کبھی یہی صبر سحر کی ٹھنڈی ہوا ہے، کبھی آندھی، کبھی یہی صبر پھولوں کی نرمی ہے تو کبھی بجلی کی کڑک۔ کبھی اسی صبر کا مطلب ہوتا ہے ہر قضا کے سامنے مسکرا دینا، اور کبھی یہی صبر تلوار بن جاتا ہے ظالم کی گردن پر۔ جیسا موقع ویسا صبر۔ صبر صرف سر جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر کی حقیقت ہے مقابلہ کرنا۔ اگر حادثات زمانہ ہو تو اس میں صبر ہے برداشت کر لینا۔ انفرادی طور پر کسی سے کسی انسان پر کوئی زیادتی ہو جائے، انسان کا معاف کر دینا صبر ہے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کوفے کا بازار ہے، کوفے کا ماحول ہے۔ اسی کوفے کے ماحول میں ایک شخص تماشا کر رہا ہے، نازیبا حرکت کر رہا ہے۔ اسی بیچ میں ایک شخص کی آمد ہوتی ہے اور وہ اسے ٹوک دیتا ہے کہ اے شخص، تو یہ غیر فطری چیزیں کیا کر رہا ہے؟ یہ نازیبا حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ تماشا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ اس شخص نے برجستہ اس ٹوکنے والے شخص پر تھوک دیا۔
ابھی اس نے تھوکا تھا کہ سارا مجمع دوڑ پڑا، بازار بند ہونے لگی، لوگ اپنی دکانیں بند کرنے لگے، گھروں کے دروازے بند ہونے لگے، بازار میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ یہ شخص جو تماشا کر رہا تھا، جس نے اس شخص کے چہرے پہ تھوکا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا بازار بند ہو رہا ہے؟ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ سب نے کہا تجھے پتا نہیں یہ شخص کون تھا؟ کیا کون تھا یہ؟ کہ یہ مالک اشتر، علی کا چاہنے والا، علی کی فوج کا ایک اہم رکن۔ وہ یہ سننا تھا کہ اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ جس کی شان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے گستاخی کی تھی، اسے تلاش کرتا ہوا ایک ایک گلیاں بھٹکتا رہا، ہر ایک سے پوچھتا۔ کسی نے کہا ابھی میں نے اسے ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے کہا میں نے ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آخر کار خبر یہ ملی کہ وہ مسجد کوفہ میں ہے۔ یہ شخص مسجد کوفہ میں داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وہی شخص جس کی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، وہ سجدے میں ہے، زار و قطار چہرے پہ اس کے آنسو۔ یہ شخص نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے جیسے ہی نماز تمام کی، اس کے قدموں پہ گر پڑا۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں نے گستاخی کی ہے۔ اس شخص نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا بھائی، میرا مسجد آنے کا اس وقت کوئی ارادہ نہ تھا، میں تیرے لیے آیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار، اس شخص نے مجھے پہچانا نہیں، لا علمی میں اس نے میرے ساتھ یہ توہین کی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو ناظرین، آپ سمجھ گئے، انتقام کا سلسلہ قائم نہ ہو، اگر ظالم اپنے ظلم پر شرمندہ ہو جائے، اس وقت جب طاقت کم پڑ جائے، وہ دیکھے کہ اب سوائے شکست کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا، تو اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ نظر آئے اور معافی مانگے تو معاف کر دینا صبر ہے، جس کی بہترین مثال تاریخ میں ملتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد جب دشمنوں پر فتح حاصل ہو گئی تو آپ فرما رہے ہیں کہ جاؤ، میں نے سب کو چھوڑا، لیکن جب ظالم اپنی قوت پر اکڑتا رہے، اپنی طاقت پر اسے گھمنڈ ہو اور اپنے ساتھ دینے والوں کے دم پر اسے ناز ہو، تو اس وقت سر جھکا دینا صبر نہیں، بزدلی۔ اس وقت سر جھکانا خود اپنے آپ کو شکست دینا ہے، اس وقت سر جھکانا کمزوری ہے، اس وقت صبر کے معنی ہیں ظالم کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، اس وقت صبر کے معنی ہیں ظالم کی تلوار کو کند کر دینا، اس وقت صبر کے معنی ہیں توکل کی سپر لے کر یقین کی تلوار کے ساتھ اللہ پر بھروسہ، اعتماد کے اسلحے سے لیس ہو کر ظالم سے ٹکر پہ ٹکر لیتے رہنا۔ ظلم کے آگے سر جھکانا صبر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ظلم موقع اور محل دیکھ کر سانس لینے کے لیے صلح کی آواز بھی بلند کر دیتا ہے، لیکن جب تک ظالم شرمندہ نہ ہو جائے، جب تک اس کی طاقت ٹوٹ نہ جائے، جب تک وہ مظلوموں پر ظلم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس وقت تک اس کی صلح کی آواز سے دھوکہ کھا جانا، اس کے فریب میں آ جانا کمزوری ہے۔ ظلم جب تک اپنے اوپر نازا رہے، ٹکر لیتے رہنا ہی صبر ہے۔ ظالم تلوار سے ختم ہوتا یا صبر سے؟ ظالم کو تلوار سے ختم کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن صبر سے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ صبر سے ظلم کو تبھی ختم کیا جا سکتا ہے جب اللہ پر بھروسہ ہو، یقین ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب معرفت الہی ہو کہ ظلم سے ٹکر لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انسان خاموش رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کو ختم کر سکتے ہیں، پھر بھی صبر سے کام لیں۔ یہ صبر کرنے کا بہترین مقام ہے۔ ناظرین، اگر دنیا کو تاریخ صبر کو دیکھنا ہے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام جیسا بہادر انسان کے گلے میں رسن باندھی گئی اور آپ مصلحت پروردگار کی بنا پر خاموش رہے۔ اگر دنیا تمام ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہر ایک کی زندگی سختیوں اور قید و بند میں گزری ہیں۔
اور سب نے صبر کا ہی پیغام دیا ہے۔ اور واقعی کربلا نے تو صبر کو اتنی قوت عطا کر دی ہے کہ ظلم ہمیشہ صبر سے ہارتا رہے گا۔ کربلا والوں نے جیسا صبر کیا ہے اس کی مثال تو رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ اگر قرآن میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک و پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو اس پوری آیات کی تفسیر ہمیں کربلا میں ملتی ہیں، جہاں بھوک و پیاس ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، پھر بھی جوش و شجاعت کے ساتھ دین خدا کو بچانے کے لیے سب تیار ہیں، اور لشکر حسین میں کوئی ایسا نہیں جو کمزور اور نعوذ باللہ بزدل ہو، ظلم سے ٹکر نہ لے سکتا ہو، بلکہ لشکر حسینی کا ہر فرد لشکر ظلم پر بھاری ہے۔ 10 محرم کی وہ دردناک دردانگیز تاریخ ہے کہ جب صبح نماز کے وقت سے دشمن کی طرف سے تیر آنے شروع ہو گئے، نماز تمام ہوئی اور ایک ایک جانثار اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لینے لگے۔ امام صرف اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، بلکہ جب بھی کوئی زخمی ناصر آواز دیتا، امام مظلوم اس کی مدد کو جاتے اور لاشیں کو اٹھا کر لاتے بھی تھے اور کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ ناظرین، یہاں تک چاہنے والے انصار اپنی جان قربان کر چکے تو اب وہ آگے بڑھے جو گود کے پالے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی آزمائش کی گھڑی تھی، ہر منزل پر صبر کا مظاہرہ کرنا تھا، اسی لیے ان کی لاشیں اٹھائیں جن کے ارمان سجائے جاتے ہیں، کبھی یتیم بھتیجے، کبھی بھانجے، کبھی 18 برس کا جوان بیٹا تو کبھی 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ۔ ہر لاش اٹھا کر بس یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، تمام لاشیں اٹھانے کے بعد جب امام حسین سب سے رخصت ہوئے تو اپنے بیٹے اور تمام کنبے کو صبر کی وصیت کی۔ بیٹے سے فرمایا، اے میرے لال سید سجاد، میرے بعد تم امام وقت ہو، اب قافلہ تمہارے حوالے ہے۔ رسول خدا کی محنت، علی مرتضیٰ کا ایثار اور میری قربانی رائیگاں نہ ہونے پائے۔ اب وہ مصیبتیں پڑیں گی کہ جن کے آگے شہید ہو جانا آسان ہے۔ اب یہ ظالم تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں طوق خاردار پہنا کر کربلا سے کوفہ و شام تک قیدی بنا کر تمہیں لے جائیں گے۔ تمہارے سامنے تمہاری ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، قیدی بنایا جائے گا، لیکن تم صبر کرنا اور تبلیغ حق سے غافل نہ رہنا۔ وصیتیں کر کے جب میدان میں جنگ کرنے آئے تو جوش اتنا کہ دشمن کی لاشوں کی صفیں بچھ گئیں، لشکر ظلم سے الامان الامان کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک آواز پر کہ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف پلٹا، ایسی حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی۔ یہ سننا تھا کہ تلوار روک لی۔ ناظرین، آج کے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے اپنے نفس پر قابو کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات پر ہر نوجوان بھڑک اٹھتا ہے، اپنے غصے اور جوش کے آگے اپنے ہوش کھو دیتا ہے، پھر چاہے سامنے والے کی جان ہی کیوں نہ لے لے، اور اس کے بعد یہ بھی دعویٰ رہتا ہے کہ ہم ائمہ اطہار کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ امام کا کیا کردار ہے، جو دنیا کو سلیقہ حیا سکھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ 71 لاشیں اٹھا چکے ہیں، جس میں بھائی، بھتیجے، اولاد، انصار، اقربا سبھی تھے، یہاں تک کہ 6 ماہ کا بچہ جو ابھی اپنے ہاتھوں پر دم توڑ چکا ہے۔ ایسے عالم میں تلوار لے کر
دشمنوں کے بیچ جنگ کر رہے ہیں تو دل کی حالت کیا ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے، جوش بھی تھا، شجاعت بھی تھی اور ہاتھ میں تلوار بھی تھی، اگر چاہتے تو اسی وقت تمام دشمن دین کو ختم کر دیتے، لیکن ایک آواز غیبی پر تلوار کو نیام میں رکھ کر صبر کر کے بتا دیا کہ صبر کیا ہے اور ظلم صبر سے کیسے ہارتا ہے، اور سر کٹا کر بھی سر بلند کیسے ہوا جاتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کبھی کبھی حق کو جتانے کے لیے سر بھی کٹانا پڑتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور، جسم تیروں سے پیوست، گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ آپ نے شمر ملعون سے کہا، اے شمر، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا، اچھی طرح پہچانتا ہوں، تم علی و فاطمہ کے فرزند اور محمد کے نواسے ہو۔ تو آپ نے فرمایا، پھر مجھے ذبح کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، یزید کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ اس کی طرف سے مجھے مال ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شمر، مجھے اتنا موقع دے دے کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر لوں، عصر کی نماز ادا کر لوں۔ اس ملعون نے کہا، اگر اس وقت نماز تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ادا کر لو۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سر سجدہ خالق میں رکھا اور اس ظالم نے پشت کی جانب سے نواسہ رسول کو بھوک و پیاس کے عالم میں کند خنجر سے ذبح کر دیا۔ زمین کربلا ہلنے لگی، سورج کو گہن لگ گیا، دنیا میں تاریکی چھا گئی۔ آخر وقت میں زیر خنجر سجدہ کر کے امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو نماز کی اہمیت بھی بتا دی اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو، کبھی نماز، دین، شریعت، انسانیت، شرافت کا ساتھ نہ چھوڑنا، کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ناظرین، ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا اور نہ صبر ہی ظلم سے ہارا۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کی ردائیں چھین لی گئیں، حسین علیہ السلام کی کمسن 4 برس کی بچی کو تماشے تک لگائے گئے، مگر فرزند حسین امام سجاد علیہ السلام نے صبر کیا۔ 11 محرم کو سب کو اسیر کر کے شام و کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب نے ہر مصیبت پر صبر و شکر سے ہی کام لیا اور حرف شکایت زبان پر نہ آنے دیا۔ بنت زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا یہ پیغام ہے آج ہر انسان کے لیے کہ کبھی بھی مشکلوں میں، مصیبتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کے آگے بڑی سے بڑی مصیبت چھوٹی لگنے لگتی ہے اور اللہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں صبر کرنے اور واقعہ کربلا سے درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جس کے سبب ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے، اور نماز میں کوتاہی کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کربلا ہمارے لیے درس گاہ ہے، تربیت گاہ ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اب ہمیں اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ نماز رائے گاں جائے گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل